شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ اور آج کی تراویح بھی مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. معزز سامعین، 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. 11 پارے کی بالکل شروعات میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے دیہاتی لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جو لوگ دیہاتی ہوتے ہیں وہ منافقت میں اور کفر میں اور اخلاق میں بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، اور ہماری زبان میں کہیں کہ بدتمیز ہوتے ہیں. دیہاتی لوگ چونکہ دیہات میں رہتے ہیں لہٰذا وہ سخت دل ہو جاتے ہیں. اعمش کہتے ہیں، انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ ایک دیہاتی زید بن سوحان کے پاس آ کر اس وقت بیٹھ گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ جنگ نہاون میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. ایک آدمی اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ ایک جنگ میں میں لڑ رہا تھا اور جنگ میں میرا ہاتھ کٹ گیا. وہاں پر ایک دیہاتی آدمی آ کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ تمہاری بات مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ جو تمہارا ہاتھ ہے یہ مجھے شک میں ڈال رہا ہے، اس کی وجہ سے میں شک میں مبتلا ہوں. تو انہوں نے کہا: شک کیسا؟ کیا تمہیں میرا یہ ہاتھ کٹا ہوا نظر نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا ہاتھ کٹا ہوا نظر تو آتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ چوری کرنے پر شریعت میں سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. وہ بیچارہ جنگ میں اپنا ہاتھ کٹوا چکا ہے اور وہ یہ بات بتا بھی رہا ہے، لیکن دیہاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں دیکھیے، ان کی سوچ کتنی گھٹیا اور چیپ ہوتی ہیں. ایک آدمی جس نے جنگ میں جہاد میں اپنا ہاتھ کٹوایا، وہ اس کے بارے میں ساری بات سن کر کے کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے چوری کی ہو اور تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس طرح کا ان کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے. ایک حدیث بھی اس کے حوالے سے سنی ہے جس کے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 4314 ہے. 4314 میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع السید غفل ومن اتبع السلطان افتتن. فرماتے ہیں کہ جو کوئی دیہات میں جا کر کے رہ جاتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے. دیہاتیوں کی یہی علامت ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے، جب کسی دیہاتی اعرابی آدمی اس کے اوپر اگر ہم محنت کریں، اس کو اگر دعوت پیش کریں تو وہ آسانی سے نہیں مانتا، بلکہ اس کے سامنے 100 بہانے ہوتے ہیں. وہ اس ضد پر رہ جاتا ہے کہ تم اچانک سے کچھ نیا لا کر کے بتا رہے ہو، قرآن حدیث ہمارے پلے نہیں پڑتا، جو ہمارے باپ دادا سے ہم دیکھا دیکھی سیکھ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. دیہاتی لوگ آسانی سے نہیں مانتے. ان کے مزاج اتنے تند ہو گئے اور ان کا مزاج اتنا سخت ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہات میں جو رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے
تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ غافل کس سے ہوتا ہے؟ عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کو وجہ نہیں لا۔ دیکھیے جو لوگ شکار کے شوقین ہوتے ہیں وہ اتنے شکار میں مست ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں دوسرے حقوق اور دوسروں کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے شکار میں لگا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن اتبع السلطان افتتنا، اور جو کوئی شخص بادشاہ کا دم چھلا بن جائے تو وہ فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کا چاپلوس، ہماری زبان میں کہیں بادشاہ کا چمچہ اگر کوئی بن جاتا ہے، کسی بھی عہدیدار کے پیچھے لگ جائیں، اس کی چمچہ گیری کرتے رہیں تو پھر فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر کار نوبت یہ آ جاتی ہے کہ وہ اتنی چاپلوسی میں لگ جاتا ہے، اس طرح سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ پھر حق بات بولنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، حق بات بولنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اس کا کام تو صرف چاپلوسی کرنا ہے، حق بات اس کے منہ سے کہاں نکلے گی۔ تو یہ دیہاتیوں کے بارے میں۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر 3537 ہے، 3537 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، اور ہدیہ کیا تھا؟ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک اونٹ دیا۔ دیکھیں دیہات کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں اس کو 6 اونٹ دیے۔ کتنی اچھی بات ہے، اس نے ایک ہی اونٹ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا رہے ہیں تو 6 اونٹ دے رہے ہیں تحفے میں، اس کے باوجود وہ ناراض ہیں اور اس کا منہ پھلا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، دیکھا کہ 6 اونٹ دینے کے باوجود بھی یہ خوش نہیں ہے، پھر اس کو اور مزید اونٹ دی یہاں تک کہ وہ خوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، کہا وَإِمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِ هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَن يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا أَوْ أَنصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، آج کے بعد میں ان بدوؤں سے، ان دیہاتیوں اعرابیوں سے میں جو ہے تحفہ نہیں لوں گا۔ میں تحفہ لوں گا تو صرف کس سے لوں گا؟ مہاجر مکے والوں سے، یا قریشیوں سے، یا انصار صحابہ سے، یا دوس قبیلے والے سے، یا ثقفی قبیلے والے سے۔ یہ سارے کے سارے شہر میں رہنے والے لوگ، تمیزدار لوگ، ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے شہر میں رہنے والے کے اخلاق الگ ہیں، عمدہ ہیں، اور جو دیہات میں رہتا ہے، جو قریوں میں رہتا ہے، ان کے اخلاق دیکھ لیجئے، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے آتے جاتے ہیں، کوئی اخلاق، کوئی آداب، کوئی تمیز نہیں، نہ ان کی سوچ میں اونچائی ہے، بہتری ہے، عمدگی ہے، نہ ہی ان کے اخلاق میں کوئی عمدگی نظر آتی ہے۔ بالکل ایسے جاہلوں کی طرح ان کی زندگی، جانوروں کی طرح زندگی۔ اگر دیہاتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتیوں کو اسی روش پر رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ میں سدھار لانا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، اور ان کے بعد جو پچھلے گزر چکی ہیں، تاکہ ہم دیکھیں تو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا میں ایک کے بعد ایک زمین کا مالک بنانا، خلیفہ بنانا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے۔ اور اسی پر آئیے ایک واقعہ بھی سنتے ہیں۔ عوف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی فضیلتوں کو دیکھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو دیکھا،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ فضیلت کو بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاموش کروا دیا، کہا کہ چپ ہو جاؤ، تمہارے خواب کی ہمیں ضرورت نہیں، لہٰذا وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو بلایا اور کہا کہ وہ جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ خواب کہ اب مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جب میں سنا رہا تھا تو آپ نے مجھے ٹوک دیا، ڈانٹ کر کے بھیج دیا، آج کیوں خواب سننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جب تم خواب سنا رہے تھے ابو بکر کا تم نے نام لیا اور ان کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد تم نے میرا نام لیا، میں نے اس لیے تمہیں چپ کرایا کہ ابو بکر جو ہے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، ان کے سامنے انہی کی موت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم میری خلافت کا تذکرہ کرو گے اس کا مطلب ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، لہٰذا میں نے اس لیے چپ کرا دیا، اب تم بتاؤ۔ تو اس نے تابعی نے کہا کہ خواب میں نے دیکھا کہ عام لوگوں کے مقابلے میں آپ 3 ہاتھ آگے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا 3 ہاتھ آگے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ابو بکر کے بعد خلیفہ بننے والے ہیں اور آپ جو ہے شہید ہونے والے ہیں، اور ایک بات انہوں نے بیان فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خواب سنا اور پھر کہنے لگے کہ جہاں تک بات ہے کہ میرے دور میں نے جو کام کیا اللہ رب العالمین کا وہ احسان ہے، جہاں تک بات شہادت کی ہے تو مجھے بھلا کوئی کیسے شہید کرے گا جبکہ ہر وقت مسلمان میرے آزو بازو رہتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب کی بہرحال ایک یہ مطلب بیان کیا کہ ایسا ممکن نہیں، لیکن ہوا وہی۔ اور اس خواب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عوف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعی کو خواب کے ذریعے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ حضرت عمر ہی بنیں گے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور سچے نبی کا بھی ذکر ہے۔ سچے نبی کی بات ہی الگ ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی بات ہی الگ ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 2485 ہے، 2485 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، انجفل الناس الیہ، تو لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، اور لوگ کہہ رہے تھے قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ فرماتے ہیں فجئت فی الناس لانظر الیہ، میں لوگوں کے درمیان چلا گیا تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہیں جب یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں گیا تاکہ اللہ کے نبی کو دیکھ سکوں۔ فلما استثبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب میں نے غور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی چہرے کو دیکھا، اب جو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لیں اب پھر وہ کیسے نبی کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ بہت کم ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھ کر بھی نبی کا انکار کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں یہ جان چکا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں، اور پھر بھی اقرار کر رہے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی ایمانداری، ان کا تقوی، ان کی دیانت، ان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ لگاؤ تعلق اور ان کی خوبیاں ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسلیم زبان سے جو بات نکلی وہ کیا نکلی؟
اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مدینے میں لوگوں سے خطاب کیا تو کہا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہا کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، پہلی مرتبہ مدینہ آئے ہیں اور آنے کے ساتھ ہی تعلیم دیکھیے اللہ کے نبی کی کیا ہے، کتنی پاکیزہ، کتنی خوبصورت، کتنی ہی صاف ستھری اور کتنی اخلاق سے بھری ہوئی تعلیم کہ اس میں لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، اگر تم یہ کام کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث، مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی تعلیم یہی تھی۔ صحابی نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں جو اتنے سچے ہیں، صادق المصدوق ہیں، جن کی زبان اتنی شیریں ہیں، اتنا میٹھا بولتے ہیں، اور دوسری طرف ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار۔ آئیے اس کی بات بھی دیکھتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ اسلام لانے سے پہلے مسیلمہ بن کذاب اس کے دوست تھے۔ مسیلمہ کون ہے؟ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ بھی نبی ہیں، اس پر بھی وحی آتی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمہ کہتا ہے کہ عمرو، تمہارے ساتھی کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھی پر کوئی صورت نازل ہوئی؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ان دنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ کہا وہ کون سی سورت ہے؟ کہنے لگے بہت ہی عظیم سورت لیکن بہت ہی مختصر، چھوٹی سی سورت۔ وہ کون سی سورت؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساری انسانیت نقصان میں ہے، اور جہاں ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اس نقصان سے بری ہیں، جو اس نقصان سے دور ہیں۔ کون ہیں؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اور لوگوں کو، ایک دوسرے کو آپس میں حق بولنے، حق پر عمل کرنے، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ صورت نازل ہوئی، بہت ہی چھوٹی، بہت ہی جامع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر سارا قرآن نہ نازل ہوتا، صرف یہ ایک صورت نازل ہوتی، تب بھی یہ انسانیت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتنی جامع، اتنی بہترین صورت۔ جب یہ صورت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس جھوٹے کے سامنے بیان کی تو اس جھوٹے نے کہا کہ تھوڑی دیر غور کرنے لگا اور پھر کہا کہ یہ بات ہے، میرے اوپر بھی ابھی حال میں ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور اس نے صورت اس کے سامنے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی۔ دیکھیے اس کی صورت کیسی ہے۔ اس نے کہا یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان و صدر وسائرک حقر نقر، کہنے لگا کہ میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ کیا ہے صورت؟ اے چوہے، تیرے دو کان ہیں اور تیرا ایک سینہ ہے، تو بہت چھوٹا ہے، تیرا کوئی ڈول ڈال نہیں، تیرا کوئی جسم کی جسامت نہیں، کوئی ساخت نہیں، تو بے ڈھنگا ہے۔ اس طرح کی صورت اس نے بیان کی۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ عمرو، اس صورت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حالت کفر میں، جب وہ کافر ہیں، نبی کے دشمن بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تجھے بھی یہ بات معلوم ہے کہ میں تجھے صرف سراسر جھوٹا مانتا ہوں اور تو سراسر جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی صورت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ چوہے کے کان، اس طرح کی کوئی صورت ہے؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کفر کی حالت میں بھی سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو سراسر جھوٹ بولتا ہے، تیری تو کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک طرف اپنے جس کے وہ دشمن بنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی صورت کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم صورت ہے،
یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ نبی کی سچائی ہے، ان کی باتوں میں مٹھاس ہے۔ قرآن اور نبی کی باتوں میں مٹھاس، حلاوت، چاشنی ایسی ہے کہ پھر دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو لوگ قرآن اور حدیث سن کر کے ایمان لے آتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر کے نہیں۔ قرآن حدیث ہی اثر کرتی ہے، قرآن حدیث کے ذریعے ہی لوگوں کو منوایا سمجھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ داعی ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کہیں، بلکہ قرآن حدیث لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ سامنے والا قرآن حدیث پر ایمان لے آئے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک ایک آیت نازل فرمائی، کہا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے تم حلال اور حرام بناتے ہو اپنی طرف سے، یعنی اللہ کے سوا حلال اور حرام کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں مالک ابن نضرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 15325 ہے، 15325 میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کشف الحیرہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس حال کہ میری حالت اچھی نہیں تھی، بڑا گندا تھا، میلے کچیلے کپڑے۔ فرماتے ہیں فقال هل لك مال، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں میرے پاس مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای المال، کون سا مال ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا قلت من کل المال من الابل والرقیق والخیل والغنم، کہا میرے پاس ہر طرح کا مال ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاک اللہ مالا فلیرا علیک، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اس کی نعمتیں تم پر دکھنی چاہیے، یہ کیا تم نے اپنی حالت بنا لی ہے؟ تو یاد رہے جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو، نوازا ہو، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ پھٹیلے کچیلے اور میلے اور گندے کپڑے استعمال کریں اور اپنے آپ کو اس طرح سے سادہ لو رکھیں کہ اللہ کی کوئی نعمت ان پر ظاہر نہ ہو، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے۔ صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر نظر آئے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا هل تنتج ابل قومك صحاحا آذانها، کیا تمہارے قوم کی اونٹنیاں جب بچہ پیدا کرتی ہیں، جنم دیتی ہیں، تو اس بچے کے کان صحیح ہوتے ہیں، فتحمد الى موسیٰ فتقطع آذانها، پھر تم کیا کرتے ہو؟ اس طرح لے کر کے اس بچے کے کان کاٹ دیتے ہو اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہو فتقول هذه بحرا، کہ یہ بحیرہ ہے، یعنی ایک نام رکھ دیتے ہیں اس کا۔ وتشقوها او تشق جلودها، یا جانور کے کان کاٹ دیتے ہو یا اس کی جلد پھاڑ دیتے ہو، اس پر چرپٹ لگا دیتے ہو، اور پھر کیا کہتے ہو؟ هذه سرم، کہ یہ کن کٹا ہے، کان کا کٹا ہوا ہے، اور وتحرمها عليك وعلى اهلك، پھر اس جانور کو تم اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر حرام کر دیتے ہو۔ ایک جانور جو اونٹ سے یا کسی بھی حلال جانور سے پیدا ہوا، اس کے انہوں نے کان کاٹے، ایک نشانی بنائی، جسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، پیروں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، سائبہ اور بحیرہ، یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کان بھی اچھے تھے، اس کا چمڑا بھی اچھا تھا، تم نے نشانی بنائی اور پھر کہنے لگے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ سرم ہے اور یہ حرام ہے، ہم پر بھی ہمارے خاندان پر بھی۔ اس طرح سے تم حلال جانور کو جو اللہ نے حلال کیا تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا آتَاكَ اللَّهُ حِلْمٌ، جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے، اسے حرام مت بناؤ۔ اور یہ انسانوں کا اختیار بھی نہیں، کسی کا اختیار نہیں کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لے اور حرام کو حلال بتائے، یہ کسی کا اختیار نہیں، علماؤں کا، نہ ہی درویشوں کا، نہ ہی بڑے سے بڑے کسی بھی
قطب اور کسی فقیہ کا، یہ کسی کا حق نہیں، کسی کا اختیار نہیں کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے۔ فرماتے ہیں سعید اللہ اشد من سعدک، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ تمہاری پکڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ وَمُوسَى اللَّهِ أَحَدُّ مِن مُوسَاكَ، اور اللہ کا اس طرح تمہارے اس طرح سے زیادہ تیز ہے۔ تم جانور پر اس طرح لگا کر کے اسے حلال کو حرام کر لے رہے ہو، یاد رکھو اللہ کا اس طرح تمہارے اس طرح سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین جہنم کا آرا تم پر چلائے اور تمہیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، تمہیں جہنم میں پھینک دے اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی وجہ سے، جب تم کیا کرو گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال و حرام ہم اپنی طرف سے زبان نہیں کھول سکتے، قرآن حدیث سے دلیل چاہیے، قرآن حدیث سے دلیل لائیں گے، اس کے بعد حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہیں گے۔ کوئی ہمارے سامنے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتا ہو تو ہم اس سے یہی گزارش کریں کہ آپ براہ مہربانی اس کے اوپر دلیل لا کر کے دیں کہ یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے۔ آج کل یہ معاملہ ہے کہ بہت ساری ایسی حلال چیزیں جن کو ہمارے کچھ لوگوں نے جانتے ہوئے یا انجانے میں بہرحال اس کو مکروہ یا حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتہ، کہ سمندر اس کا پانی وہ پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اس میں مرا ہوا جانور حلال ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے کہا کہ جھینگا حرام ہے، کھیکڑا حرام ہے، اور ایسی ایسی چیزوں کو حرام یا مکروہ کر کے باقاعدہ سرٹیفکیٹ اور اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا، جبکہ اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں۔ حرام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، حرام چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مباح ہیں، جائز ہیں، ان کو کھایا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بغیر دلیل کے لوگوں کا اکثریت جمع کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ بس یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کہ جو کوئی قوم جب کبھی وہ کسی عذاب کو دیکھ لیتی ہے اس کے بعد اگر توبہ کرے، معافی مانگے، تب اس کی توبہ اور معافی کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا شمار نہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 2 لوگ ہیں، اور کوئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 1 آدمی ہے، کوئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں، اور کوئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس بہت بڑا جن غفیر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں جو ساری کی ساری قوم نے اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، نبی کی بات مانی ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو یونس علیہ السلام نے سمجھایا، اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آ کر کے آسمان پر منڈلانے لگا۔ ان کے سروں پر عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا، قریب لایا۔ یہ اپنے سروں پر عذاب کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب ان کے درمیان اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں، یونس علیہ السلام بھی نہیں ہیں۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہمارے درمیان اللہ کا نبی بھی نہیں ہے، اور ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ توبہ کرو۔ یہ سارے کے سارے پرانے کپڑے پہن کر کے اور اپنے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر کے میدان میں آ کر کے سچی پکی توبہ کی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ 40 دن تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، خوب گڑ گڑاتے رہے، عذاب کو سروں پر دیکھا، اور آئندہ غلطی گناہ نہ کرنے کی اللہ رب العالمین سے انہوں نے پکا اور مصمم ارادہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ واقعی میں یہ شرمندہ ہیں، تو یہ جو عذاب ان کے سر تک آ چکا تھا اللہ نے اسے واپس لے لیا۔ تو یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس پر عذاب ان کے سروں تک آ کر کے واپس چلا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر کچھ دن یہ قوم زندہ رہی، اس کے بعد عام موت ہی مر گئی۔ تو بہرحال چونکہ سورہ یونس ہے تو یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی بیان کر دینا ضروری ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ
صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ بات تھی، باقی دوسری قوموں کے بارے میں یا ہمارے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم موت دیکھ کر کے، تباہی دیکھ کر کے اور ہمارا اختتام دیکھ کر کے، عذاب دیکھ کر کے توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ایسے نہیں کہ انسان مسلسل برائی کرتا رہے حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ موت آئے تو پھر کہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا یہ بہترین موقع رمضان المبارک کا ہمارے پاس ہے۔ ہم اور آپ روزانہ صبح شام جب بھی وقت ملے، صبح میں جب ہم سو کر کے اٹھیں اپنی نیند مکمل کریں، اس کے بعد وضو کریں، مسجد میں آئیں، 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں اور خوب توبہ کریں، خوب معافی مانگیں، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، کروڑوں ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں یاد نہیں کہ وہ گناہ کب اور کہاں ہم نے کیے تھے۔ گناہ کیے بھی تھے، یہ بھی ہمیں یاد نہیں، کیونکہ گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں جو ہمیں یاد نہیں، کہیں کہ اللہ وہ گناہ جو مجھے یاد نہیں انہیں بھی تو معاف کر دے، تجھے تو معلوم ہے، اور جو مجھے یاد ہے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ آنکھوں سے آنسو نکالیں، ایک آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ہمارے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کی سعادتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے سمیٹنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین دن کے اجالے کے اور رات کے اندھیرے کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ تنہائی کے اور جمع غفیر میں بھیڑ میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے، چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے حقوق کی پامالی والے گناہ، بندوں کے حقوق کی پامالی والے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔